بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، ہم آپ سے بہت معذرت خواہ ہیں کہ کسی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے ہمارا آپ سے رابطہ منقطع ہو چکا تھا، اور ابھی رابطہ چونکہ واپس بحال ہو چکا ہے تو ہم پروگرام کو وہاں سے ہی دوبارہ شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. مفتی اسد اللہ شہباز صاحب سے ہمارا یہ سوال ہے. دبئی سے سلطان محمود صاحب نے یہ پوچھا ہے. یہ پوچھتے ہیں کہ میت کو دفن کرنے سے پہلے اس کی قبر میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کو افضل سمجھا جاتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ جی، قبر کے اندر تلاوت کرنے کی تو کوئی روایت ہمارے سامنے نظر سے نہیں گزری. ہاں، البتہ میت کی تدفین کے بعد اس کی جو قبر بن جائے تو اس کے بعد اس کے سر کی جانب سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور ابتدائی رکوع پہلا، اور اس کی پائنتی کی جانب آخری رکوع پڑھنا مسنون ہے، وہ روایات کے اندر آتا ہے. باقی قبر کے اندر قرآن پاک پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، یہ ہماری نظر سے نہیں گزرا بھی. اگلا سوال حیدرآباد سے ابو محمد صاحب کا ہے، اور یہ پوچھتے ہیں کہ کیا آیت سجدہ کو صرف دیکھنے سے سجدہ واجب ہوگا، کیونکہ دیکھنے سے بھی آیت سمجھ میں آ جاتی ہے؟ دیکھیں، سجدہ تلاوت اس وقت واجب ہوگا جب کہ آپ اس آیت کو زبان سے پڑھ لیں یا دوسرا پڑھ رہا ہو اور آپ سن لیں، تو اس صورت میں سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے. محض دیکھ کر سمجھ لینے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا. جزاک اللہ مفتی صاحب. اگلا سوال محمد عاصم صاحب کا ہے، اور یہ پوچھتے ہیں کہ کیا امام صاحب جہری نماز میں ترتیب سے قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں تمام جہری نمازوں کے اندر تلاوت ترتیب سے کرتا رہوں اور شروع سال سے لے کر آخر سال تک تمام قرآن پاک ختم کر لوں، تو یہ بہت اچھی بات ہے اور اس طرح کرنا چاہیے. اگر کوئی اس طرح کر سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے یہ. جزاک اللہ مفتی اسد اللہ شہباز صاحب. اگلا سوال مفتی عابد شاہ صاحب سے ہے، اور یہ سوال دبئی سے سہیل صاحب نے پوچھا ہے. یہ پوچھتے ہیں کہ سیکیورٹی گارڈ اگر مسجد کی سیکیورٹی پر مامور ہو اور جماعت ہو رہی ہو تو اس کو جماعت میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی، تو خاص طور پر دبئی اور دوسرے عرب ممالک میں یہ ہوتا ہے، تو کیا اگر جماعت کے بعد سیکیورٹی گارڈ الگ سے نماز پڑھیں تو انہیں جماعت کا ثواب ملے گا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکورٹی گارڈ کے لیے بہتر تو ظاہر ہے کہ یہی ہے کہ 2 سیکورٹی گارڈ ہوں اور ایک جماعت میں شریک ہو جائے، اس وقت میں دوسرا آدمی وہ گارڈ رہے، اور پھر جب وہ نماز ہو جائے تو وہ آ جائے اور دوسرا گارڈ کسی اور مسجد میں جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے. اگر اس طرح کا کوئی نظم بن سکتا ہو تو بہت اچھی بات ہے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن اگر ایسا کوئی نظم بھی نہ بن سکے تو چونکہ یہ ایک مجبوری ہے اور سیکورٹی کی ضرورت بھی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ایسی صورت میں امید ہے کہ انشاءاللہ ان کو جماعت کا ثواب ملے گا. اگلا سوال آپ سے، یہ سائل نے اپنا نام نہیں لکھا، اور سوال یہ ہے کہ سعودی عرب میں بہت سے لوگ سنت نہیں پڑھتے، صرف فرض ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنت ادا نہ کرنے کا کوئی گناہ نہیں. اس بارے میں کیا حکم ہے؟ جی، یہ بالکل بہت ہی غلط طرز عمل ہے، اور یہ طرز عمل اختیار کرنا شرعاً درست نہیں ہے. سنتیں چھوڑنا ایک قابل ملامت کام ہے، اور بالخصوص اگر یہ دوام کے ساتھ ہو تو نہ صرف یہ کہ اس پر گناہ ہوگا بلکہ اس پر شفاعت سے محرومی تک کی وعید آئی ہے. تو اس لیے یہ جو طریقہ کار طرز عمل عرب ممالک میں اختیار کیا جاتا ہے یہ بالکل درست نہیں ہے، اور سنتیں پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے. اگلا سوال مسلم خان صاحب کا ہے، اور یہ پوچھتے ہیں کہ میں نسوار رکھنے کا عادی ہوں، لیکن ابھی تک میں نے کسی عالم سے اس بارے میں نہیں پوچھا، تو کہ نسوار رکھنا گناہ ہے یا نہیں، تو اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. جی، نسوار استعمال کرنا مباح ہے اور اس کے استعمال کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. البتہ یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ منہ سے کوئی بدبو نہ آئے اور اس کی وجہ سے کسی اور کو کوئی تکلیف نہ ہو. پھر بھی اگر کوئی اس سے اعتراض کرے، اس سے بچے، تو یہ بہت اچھی بات ہے. جزاک اللہ مفتی عابد شاہ صاحب. اگلا سوال مفتی عمران مجید صاحب سے ہے، اور یہ ابو ظہبی سے جاوید اختر صاحب نے پوچھا ہے. یہ پوچھتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو کبھی پیچھے کوئی آدمی نماز شروع کر دیتا ہے، تو کیا سلام پھیرنے تک اس کا انتظار کرنا چاہیے؟ نیز اگر کبھی سنتوں کے بعد فرض شروع ہو جائے تو بھی بیٹھے رہیں یا نمازی کے آگے سے اٹھ کر جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں؟ یہ نمازی کے آگے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل سامنے رہنی چاہیے. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے آگے گزرنا یہ اس وعید میں شامل ہے. تو پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ نمازی اگر بالکل آپ کے پیچھے کھڑا ہے اور آپ بالکل نمازی کے سامنے آگے بیٹھے ہیں تو اٹھ کر دائیں بائیں چلے جانا یا اٹھ کر آگے سیدھا چلے جانا یہ نمازی کے آگے سے گزرنے میں نہیں آتا.
دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ احاطہ یا وہ صحن جہاں پر نمازی کھڑا نماز پڑھ رہا ہے وہ اگر 334.4 مربع میٹر سے کم ہے تو پھر تو کسی بھی صورت میں نمازی کے آگے سے گزرا نہیں جائے گا، وہ اس وعید میں داخل ہے. اور چاہے آگے سترا اگر نہیں ہے تو پھر چاہے 4 صفوں کے آگے سے بھی گزرتا ہے تو وہ اس وعید میں داخل ہے، بشرطے کہ 334.4 مربع میٹر سے وہ احاطہ کم ہو. لیکن اگر اس احاطے کا رقبہ اتنا ہو 334.4 مربع میٹر یا اس سے زیادہ ہو تو پھر نمازی کے آگے سے تقریباً 8 فٹ، اس کے پاؤں سے لے کر 8 فٹ جو تقریباً 2 صفوں کا فاصلہ بنتا ہے، اس سے آگے سے گزرا جا سکتا ہے، وہ نمازی کے آگے سے گزرنے کی وعید میں نہیں آتا. تو اگر ان 2 صورتوں میں سے کوئی صورت ممکن ہو اور پھر آپ اس طرح نماز میں شامل ہونا چاہتے ہوں تو اس طرح آگے سے اٹھ کر چلے جانا یا 2 صفوں سے زیادہ سے گزر جانا یہ وعید میں داخل نہیں ہے اور آپ نماز میں جا کر شامل ہو سکتے ہیں. لیکن اگر کبھی ایسا موقع پیش آ جائے کہ آپ کے لیے اور کوئی صورت بچتی نہ ہو اور پہلی 2 صورتوں کی تناظر میں بھی آپ گزر نہ سکتے ہوں اور پھر اس صورت میں بھی فقہاء نے جیسے لکھا ہے کہ اصلاح نماز کے لیے نمازی کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے. تو پھر اس صورت میں اگر جماعت شروع ہو گئی اور آپ کو نمازی کے آگے سے گزرنا پڑ ہی رہا ہے تو پھر گزرا جا سکتا ہے نماز میں شمولیت کے لیے. لیکن اس میں بھی خیال یہ کرنا چاہیے کہ نمازی کے جو سجدے کی جگہ ہے اس سے آگے سے گزرا جائے، نمازی اور سجدے کے جگہ کے درمیان سے گزرنے سے اجتناب کیا جائے. جزاک اللہ مفتی صاحب. اگلا سوال خیرپور سے عبدالقیوم صاحب نے پوچھا ہے اور یہ پوچھتے ہیں کہ کیا 4 رکعت والی سنتوں میں ہر رکعت میں قرات کرنا لازم ہے؟ جی، ہر رکعت میں قرات کرنا لازم ہے اور مطلقاً قرات تو فرض ہے، البتہ سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ ایک سورت ملانا یہ واجب ہے. جب یہ کام کر لیں گے تو فرض قرات بھی ادا ہو جائے گی. جزاک اللہ مفتی صاحب. کراچی سے محمد فاضل صاحب نے اگلا سوال پوچھا ہے اور یہ پوچھتے ہیں کہ کیا فرض کی آخری رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد قرات کریں تو اس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ نہیں، اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، یہ کر سکتے ہیں. اگلا سوال ابو ظہبی سے فضل سبحان صاحب نے پوچھا ہے اور یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ظہر کی سنتوں کی قضا کرنی چاہیے؟ اگر اسی دن جس دن آپ کی ظہر کی سنتیں رہ گئی اور آپ نے فرض ادا کر لی ہے تو عصر سے پہلے ان کو قضا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے بعد اگر عصر کا وقت آ گیا تو پھر ظہر کی سنتیں قضا نہیں کی جائیں گی. جزاک اللہ مفتی صاحب. اگلا سوال دبئی سے محمد یوسف صاحب نے پوچھا ہے اور یہ پوچھتے ہیں کہ میں ایک کمپنی میں ملازم ہوں. دبئی حکومت کی طرف سے ہر کمپنی پابند ہے کہ اپنے ملازمین کا میڈیکل انشورنس کروائے، لہذا کمپنی نے انشورنس کمپنی کو فی کس 1500 دراہم ادا کیے اور انشورنس کمپنی نے چند ڈاکٹرز اور کلینکس کو نامزد کیا جہاں سے علاج کرایا جاتا ہے. اس کی محدود لمٹ سال بھر میں 5000 دراہم کی دوا اور ٹیسٹ وغیرہ ہے، جبکہ اگر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو تو 1,50,000 دراہم تک کا بل انشورنس کمپنی ادا کرے گی. کیا اس کا استعمال میرے لیے جائز ہے یا اس کی کوئی متبادل صورت ہے؟ دیکھیں، ان کا سوال اگرچہ انہوں نے کافی تفصیل کی ہے لیکن اس کے جواز یا عدم جواز کا جو جواب ہے وہ موقوف ہے چند مزید باتوں پر، اس لیے میں ان کے سامنے چند پوائنٹ ذکر کر دیتا ہوں. تو ان کو چاہیے کہ یہ دوبارہ سوال کریں، لیکن جو 3-4 چیزیں میں ذکر کروں گا ان کی وضاحت کے ساتھ یہ سوال کریں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ جو کمپنی ہے اور جو انشورنس کمپنی ہے یہ دونوں پبلک سیکٹر ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر ہیں، یعنی یہ گورنمنٹ کی کمپنیاں ہیں یا یہ پرائیویٹ کمپنیاں ہیں، دونوں کا الگ الگ بتائیں. دوسری بات یہ بتائیں کہ یہ جو کمپنی انشورنس کمپنی کو رقم دے رہی ہے تو ان کی تنخواہ سے کاٹ کے دے رہی ہے یا اپنے طور پر دے رہی ہے. تیسری بات یہ اس میں وضاحت ضروری ہے کہ کمپنی اگر ان کی تنخواہ سے کاٹ کے دے رہی ہے تو ان کی مرضی سے دے رہی ہے کاٹ کر یا جبراً کاٹ کر دے رہی ہے، ان کو اس کے کاٹنے میں کوئی اختیار نہیں ہے. اور چوتھی بات یہ ان کو یہ بھی وضاحت کرنی ہوگی کہ جو ڈاکٹروں کے ساتھ معاملہ ہے اور ڈاکٹروں کو جو پیمنٹ کی جاتی ہے وہ کون کرتا ہے؟ انشورنس کمپنی ڈائریکٹ کرتی ہے یا انشورنس کمپنی ان کی کمپنی کو دیتی ہے، کمپنی پیمنٹ کرتی ہے یا کمپنی ان کو دیتی ہے اور یہ پیمنٹ کرتے ہیں؟ تو جب یہ ساری چیزیں واضح ہوں گی تو پھر انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا. جزاک اللہ مفتی صاحب. اگلا سوال سعودی عرب سے احمد صاحب نے پوچھا ہے اور یہ پوچھتے ہیں کہ کیا زرعی بینک سے ٹریکٹر قسطوں پر لے سکتے ہیں
بینک کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ زمین ضمانت کے طور پر اپنے پاس گروی رکھتا ہے اور 3 یا 4 لاکھ روپے ایڈوانس لیتا ہے، پھر ٹریکٹر ملت کمپنی سے 11 لاکھ کا لیتا ہے اور ہمیں 15 لاکھ کا بیچ دیتا ہے۔ اضافی رقم میں حکومت بھی کچھ پیسے کسان کی طرف سے دیتی ہے۔ جب تک قسطیں مکمل ادا نہ ہوں بینک کی طرف سے ٹریکٹر بیچنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی۔ کیا اس طرح بینک سے ٹریکٹر لینا جائز ہے؟ انہوں نے جو زرعی بینک کہا ہے تو یہ کسی خاص بینک کا نام نہیں لیا کہ یہ کون سا بینک ہے، ZTBL کی بات کر رہے ہیں یا کسی اور کی بات کر رہے ہیں۔ تو ان کے ایک تو جواب ان کا یہ ہے کہ اگر یہ کسی ایسے بینک کی بات کر رہے ہیں جو اسلامی اپنی برانچز کو یا اسلامی ونڈو کو یا فل فلیج اسلامی بینک ہے تو پھر تو اس سے جب ان کے شریعہ بورڈ پر ان کو اعتماد ہو تو اس سے یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ انہوں نے ذکر نہیں کیا اور انہوں نے بیچ میں ایک ایسی بات بھی ذکر کی ہے جو عام طور پر اسلامی بینک اس کی شرط نہیں لگاتے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خریدتے ہیں اور پھر یہ آگے اس کو بیچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ شرط تو شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ جب کوئی شخص کوئی چیز خرید لیتا ہے تو پھر اس میں اس کو تصرف کا حق حاصل ہوتا ہے، تو اس لیے یہ شرط صحیح نہیں ہے۔ البتہ اگر اس شرط کو ختم کر دیا جائے اور پورے طریقے سے جو قسطوں پر جس طرح بیچا جاتا ہے، اگر کوئی زرعی بینک ان کو ٹریکٹر بیچتا ہے اور یہ خریدتے ہیں اور اس کی زیادہ رقم ادا کرتے ہیں جس میں کچھ سبسڈی گورنمنٹ بھی دے رہی ہے، تو یہ جائز طریقہ ہے، اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک شرعی طور پر کمپلائنٹ طریقہ بن تو جائے گا، لیکن کنونشنل بینکوں کے اندر اس کی مانیٹرنگ کا کوئی نظام نہیں ہوتا، کوئی شریعہ بورڈ، کوئی شریعہ پروسیجر، کوئی شریعہ آڈٹ، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کنونشنل بینکوں سے اس طرح خریدنے کے اگرچہ یہ ٹائٹل تو ایک جائز حق کا ہے، لیکن پھر بھی وہاں پر یہ خطرات موجود ہوتے ہیں کہ شریعہ کے پروسیجر کو پوری طرح فالو نہیں کیا جا رہا ہوگا۔ تو اس لیے اگر یہ کنونشنل بینک کسی کی بات کر رہے ہیں تو اس سے اجتناب کریں، اور اگر یہ کسی اسلامک بینک کی بات کر رہے ہیں تو پھر اس سے معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ اگلا سوال زہیر صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے اور یہ پوچھتے ہیں کہ انٹینجیبل آبجیکٹس پر کاپی رائٹ کا اسلام میں کیا نظریہ ہے؟ آج کل جو ونڈوز اور سافٹ ویئر ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ان کی اصل قیمت تو ہزاروں میں ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ 50 روپے کی DVD خرید کر استعمال کر لیتے ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ نیز اگر ایسی ونڈوز کو استعمال کرتے ہوئے کسی ویب سائٹ کی آن لائن مارکیٹنگ کریں تو اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے اور اس کی وضاحت کی بھی تھوڑی سی ضرورت ہے، کیونکہ عام طور پر یہ معاشرے میں پیش آ رہا ہوتا ہے اور اس میں اگر ہم بالکل ایک اصولی قسم کا جواب دیں گے تو اس میں بہت زیادہ مشکلات بھی پیش آئیں گی۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ ابو داؤد کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من سبق الی ما لم یسبقہ مسلم فہو لہ، کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی چیز کو سب سے پہلے جا کر لے لے جس کی طرف کوئی پہلے مسلمان نہ گیا ہو تو وہ چیز اسی کی ہوگی۔ یہ حدیث احیاء المواد کے کانٹیکسٹ میں ابو داؤد شریف میں آئی ہے۔ احیاء المواد کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی بنجر زمین ہے جو کسی کی ملک میں نہیں ہے، آبادی سے دور ہے، تو کوئی جا کر اس کو آباد کر لے تو وہ اسی کو ملے گی، اسی کی اونرشپ اس پر آ جائے گی۔ اس کانٹیکسٹ اور اس حدیث کو سامنے رکھ کر جو معاصر علماء کرام ہیں اس میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں، ان کی آراء میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ حضرات ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ یہ حدیث چونکہ صرف احیاء المواد کے ساتھ خاص ہے تو اس لیے عام جو دوسرے کاپی رائٹس ہیں جو انٹینجیبل آبجیکٹس ہوتے ہیں تو ان کے اندر اسلام کاپی رائٹس کو تسلیم نہیں کرتا، اور جب کوئی چیز آپ خرید لیتے ہیں تو اس میں آپ کو ہر طرح کا اختیار ہوتا ہے کہ آپ اس کی آگے اشاعت کریں، اس کی کاپیاں بنا کر بیچیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے بعض ایسے ان کے آراء ہیں وہ انہوں نے اپنی تصانیف کے بارے میں واضح طور پر یہ فرمایا کہ اس کے کوئی حقوق میں نے اپنے پاس نہیں رکھے، جو چاہے اس کو چھاپنا چاہے چھاپ لے۔ یہ تو ایک رائے ہے، لیکن کچھ دوسرے علماء کی رائے ہے کہ نہیں، بلکہ کاپی رائٹس کو اسلام تسلیم کرتا ہے، اور یہ جو حدیث ہے یہ اگرچہ احیاء المواد کے بارے میں ہے لیکن اس کے الفاظ جو ہیں وہ عام ہیں، اور دوسرے کاپی رائٹس اگرچہ وہ انٹینجیبل آبجیکٹس ہوں اس کے بھی کاپی رائٹس اسی شخص کو ملیں گے جس نے وہ سب سے پہلے اس کو ایجاد کیا ہے۔ اور
تیسری ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ جو انٹینجیبل آبجیکٹس ہیں یا دوسرے جو بھی جو کاپی رائٹس ہوتے ہیں، وہ اگر کوئی شخص اپنے استعمال کے لیے ان کو کاپی کرتا ہے تو یہ تو ٹھیک ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن آگے اس کو بزنس پرپزز کے لیے استعمال نہیں کر سکتا اصل مالک کی اجازت کے بغیر۔ تو اس تفصیل سے ہمارے سامنے 3 آراء آ چکی ہیں، کچھ نے اس کو بالکل ناجائز کہا، کچھ نے اس کو بالکل جائز کہا، اور کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ بزنس پرپزز میں استعمال نہیں ہو سکتی، لیکن اپنے استعمال کے لیے ان کی کاپیز آپ بنا سکتے ہیں۔ تو ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اور ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ ونڈوز سافٹ ویئرز اور اس طرح کی چیزیں جو اگر اس کا مطلقاً ہم یہ کہیں کہ مسلمانوں کے لیے اس کے بالکل استعمال جائز نہیں ہے، تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا، اور مسلمان ترقی اور آگے بڑھنا، اور صرف مسلمان نہیں بلکہ دنیا کی وہ ساری جو نیشنز جو انڈر ڈیولپڈ ہیں یا ڈیولپنگ نیشنز ہیں، وہ پھر ان چیزوں کو ایکوائر نہیں کر سکیں گی۔ تو اس لیے علماء نے ان کے اندر یہ اس کی اجازت دی ہے کہ ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور لہٰذا جو انہوں نے آخر میں سوال پوچھا کہ اس کو وہ استعمال کر کے آگے پھر وہ کوئی ارننگ کرتے ہیں، تو لہٰذا وہ ارننگ بھی ان کی ٹھیک ہوگی، بشرطے کہ اس میں کوئی اشتہار میں کوئی ناجائز چیز نہ ہو۔ تو اگر یہ جائز طریقے سے ان ونڈوز کو استعمال کرتے ہیں، سافٹ ویئرز کو استعمال کرتے ہیں، اگرچہ کاپی رائٹس ان کے اس کے پاس نہیں ہے، رجسٹرڈ ورژن انہوں نے نہیں لیا، تب بھی ان کے لیے جائز ہے اور اس کی آمدنی بھی جائز ہے۔ جزاک اللہ مفتی عمران مجید صاحب۔ اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس کی آج کل ہر انسان کو ضرورت پڑتی ہے، اور اس کا آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ کل انشاءاللہ بہت سارے نئے سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔